السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے والدین کو بہت بلند، بہت عظیم مقام عطا فرمایا۔ اولاد کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ والدین کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، ان کا خیال رکھے، احساس کرے، ان سے محبت کرے۔ ان سے کسی قسم کی بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا، توہین کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ اف بھی نہ کہنا ماں باپ سے۔ یہ تو ہے زندگی میں جب تک ماں باپ رہیں تب تک اولاد کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ والدین کی اطاعت کرے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب والدین دنیا سے چلے جائیں کیا اس کے بعد بھی کچھ حق رہتا ہے والدین کا، یا سب ادا ہو گیا جب تک زندہ ہیں تبھی تک؟ تو دیکھیں حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی 5144، حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے یا کچھ ان کا حق ہم پر باقی رہتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، کہ ابھی بھی تم پر ضروری ہے کہ تم ان کے لیے یہ چیزیں کرو۔ اور 5 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علیہما، کہ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ پہلا سمجھے مرنے کے بعد ان کا حق ہے اور تمہارے فرائض میں سے کہ اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج دیکھا گیا اکثر نماز جنازہ پڑھانے کا بھی اتفاق ہوتا ہے، پڑھنے کا بھی، کہ جو سگی اولاد ہو وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے تو پتہ نہیں ہے نماز جنازہ پڑھتے کیسے ہیں، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ تو یہ ماں باپ کا مرنے کے بعد جو پہلا حق تھا اسی کو کھو دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ لازم ہے کہ اولاد سیکھے اور کم از کم ان کی نماز جنازہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت تو کرے، لیکن اس سے بھی آج اولاد بالکل دور نظر آتی ہے اکثریت، الا ماشاء اللہ جو دیندار ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ ایک تو فرمایا الصلاۃ علیہما، کہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھو، دوسرا فرمایا والاستغفار لہما، اور ان کے لیے استغفار کرو، یعنی اللہ رب العالمین سے ان کے لیے معافی طلب کرو، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے بخشش طلب کرو، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ یہ مرنے کے بعد بھی والدین کا حق تم پر رہتا ہے۔ تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْفَاذُ أَحْدِهِمَا، کہ جو وعدہ انہوں نے کیا اس کو تم پورا کرو۔ مثال کے طور پر آج کل والدین کہیں کوئی وعدہ کر گئے کہ ہاں میں اپنے اس بیٹے کا رشتہ تم سے کرتی ہوں، اب اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے وعدے کو، کوئی اگر شریعت کے خلاف بات نہیں ہے تو اس کو پورا کرے، اس سے والدین بھی خوش ہوں گے اور اللہ رسول بھی خوش ہوں گے۔ یہ تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چوتھا میرے آقا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، جو ان کے دوست ہوں، ان کے ساتھ جس طرح دنیا میں ادب و احترام رہتا ہے کہ ماں باپ ہیں، ماں کی کوئی سہیلی ہے، باپ کا کوئی دوست ہے، تو فرمایا مرنے کے بعد بھی ان کا اکرام اسی طرح کرنا، یہ بھی تم پر حق باقی ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا وصلۃ الرحم، کہ جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا۔ جیسے اگر باپ ہے تو اس کے بھائی جو تمہارے چچا تایا ہیں، ان کی بہنیں جو تمہاری پھپھو ہیں، اسی طرح ماں ہیں تو ان کی بہنیں جو تمہاری خالہ ہیں، ان کے بھائی جو تمہارے ماموں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو اس کو حدیث پاک میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ہیں، کہ یعنی کہ جنازہ پڑھنا ماں باپ کی، اردو میں اگر آپ سمجھیں تو، نمبر 2 استغفار کرنا ان کے لیے، نمبر 3 جو وعدہ انہوں نے کیا ان کو پورا کرنا، نمبر 4 ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نمبر 5 جو خونی رشتے تھے ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ یہ 5 چیزیں مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق تم پر باقی رہیں گے کہ اس کو تم ادا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ والدین کو اگر ہم یہ چاہیں کہ قبر میں خوش ہو اور اللہ رسول ہم سے راضی ہو، تو پیارے آقا نے یہ بیان فرمایا، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، کہ ان 5 چیزوں پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا اور والدین کو بھی اس سے سکون اور راحت قبر میں ملے گی۔